جب انسان کا برا وقت شروع ہوتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ایسی نشانیاں خود ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں یہ برے وقت کی طرف جا رہے ہیں اور برائیوں کی طرف وہ بندہ مائل ہونے لگتا ہے۔ برا وقت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ نہیں آ رہا ہے، ہمارے سپنے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اصل برا وقت یہ نہیں ہے، یہ تو اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ قرآن حدیث کی روح سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں انسان کا برا وقت ہوتا کون سا ہے۔ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث آپ اٹھا لیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ، کیونکہ دنیا کے اندر بندے کا اللہ کو پا لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ کو نہ پانا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن اب اگر انسان کے برا وقت شروع ہو رہا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذہنی طور پر سکون کبھی نہیں مل پائے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، وسوسے اور خیالات کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ گناہوں میں، بے لذت گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے، اس میں بندے کا دل و دماغ ہر ٹائم لگا رہے گا، گناہوں کی طرف بے وجہ وہ بندہ مائل ہونے لگے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ بندے کو اسی وقت سدھرنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ اب ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر کوئی آسمان سے کوئی ہمارے اوپر عذاب نازل ہو، اس سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں تمہارے والدین کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت اور تمہیں اپنے کنبے کی محبت، وعشیرتکم، تمہیں تمہارے کنبے کی محبت، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اپنے مال و متاع اور تمہیں اپنا بزنس، تمہیں اپنے خاندان والے، یہ تمام چیزیں اتنی محبوب ہو گئی ہیں کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ اگر ان کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبتیں نہ آئیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے، کوئی آفت آسمان سے نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ کوئی آفت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پہ اس آفت کو نہیں بھیجتا ہے، کوئی بھی آسمانی آفت ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو جو بندے کے گناہوں کے سبب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد کے آباد کرنے والوں سے ان مصیبتوں کو ہٹا لیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، مولا علی راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم سارے جو ہم نے تمہیں طریقہ بتایا ہے اگر تم صحیح راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں، اللہ فرما رہا ہے، ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا، دل اچاٹ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہونے کا تمہارا دل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تم دور ہوتے جا رہے ہو، اور تمہارا بندے کا یہیں سے برا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو گیا، اسے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ بندہ بے لذت گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتا
بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور